بات مولا لایا کہاں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد و بارک وسلم وصلی علیہ. درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دلوں میں عشق نبی کی لگن اگر نہ لگے، دلوں میں عشق نبی کی لگن اگر نہ لگے، یہ ایسا سجدہ ہے جیسے زمین پہ سر نہ لگے. یہ ایسا سجدہ ہے جیسے زمین پہ سر نہ لگے. ظہوری میری دعا تو یہی ہے شام و سحر کہ میرے وطن کو کسی کی بری نظر نہ لگے. میرے وطن کو کسی کی بری نظر نہ لگے. پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے. یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے. یہ ناز یہ انداز ہمارے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے. جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے. جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے. جو حضور کا لنگر کھاتا ہے وہ سیدھا ہاتھ اٹھا کے بولے جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے. جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے. ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے در سے، ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے در سے، اس ٹھاڈ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے. اس ٹھاڈ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے. اس شہر میں بک جاتے ہیں خود آ کے خریدار. اس شہر میں بک جاتے ہیں خود آ کے خریدار. یہ مصر کا بازار نہیں شہر نبی ہے. یہ مصر کا بازار نہیں
شعر نبی ہے، بے دام ہی بک جائے دربار نبی میں، بے دام ہی بک جائے دربار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، گندے نکمے کمین مہنگے ہو کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود، ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، خالد یہ تصدق ہے فقط نعت کا ورنہ، کہہ دیجئے سبحان اللہ، خالد یہ تصدق ہے فقط نعت کا ورنہ، محشر میں تیرے وار نگارے نہیں ہوتے، محشر میں تیرے وار نگارے نہیں ہوتے، جس کو جو کچھ بھی ملا آپ کے دروازے سے، جس کو جو کچھ بھی ملا آپ کے دروازے سے، جس کو جو کچھ بھی ملا آپ کے دروازے سے، جس کو جو کچھ بھی ملا آپ کے دروازے سے، خوب دیتا ہے خدا آپ کے دروازے سے، خوب دیتا ہے خدا آپ کے دروازے، شامل ہو جائیے، خوب دیتا ہے خدا آپ کے دروازے سے، بہت خوبصورت شعر شاعر نے کہا، ساری دنیا میں کوئی ایک دکھا دو مجھ کو، ساری دنیا میں کوئی ایک دکھا دو مجھ کو، ساری دنیا میں کوئی ایک دکھا دو مجھ کو، کہ جس کو کچھ بھی نہ ملا آپ کے دروازے سے، جس کو کچھ بھی نہ ملا آپ کے دروازے سے، جس کو کچھ بھی نہ ملا آپ کے دروازے سے، جس کو کچھ بھی نہ ملا آپ کے دروازے سے، آپ آئے
رحمت عالم بن کر آپ آئے ہیں یہاں رحمت عالم بن کر سب کا ہوتا ہے بھلا آپ کے دروازے سے سب کا ہوتا ہے بھلا آپ کے دروازے سے بہت خوبصورت شعر مقطع سے پہلے شاعر نے لکھا کچھ نہیں تیری طلب ان کے کرم کے آگے کچھ نہیں تیری طلب ان کے کرم کے آگے اتنا ہوتا ہے عطا آپ کے دروازے سے اتنا ہوتا ہے عطا آپ کے دروازے کی آواز آنی چاہیے جو بھی کہے آپ کے دروازے سے سیدھا ہاتھ اٹھا کے اسے گواہ بنا کے اتنا ہوتا ہے عطا آپ کے دروازے سے اتنا ہوتا ہے عطا آپ کے دروازے سے آج تک جو در سرکار پہ آیا شبیر آج تک جو در سرکار پہ آیا شبیر کوئی خالی نہ گیا آپ کے دروازے سے کوئی خالی نہ گیا آپ کے دروازے سے آخر میں عامر فیاضی بھائی کے حکم پر چل اشعار اے حسنین کے نانا کے لیے حکم ہے پیش کرتا ہوں سب شامل ہو جائے گا یا نبی نظر کرم فرمانا یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا 15 خوش نصیبوں نے عمرے کے لیے جانا ہے 15 خوش نصیبوں کے ٹکٹ نکلنے ہیں ابھی کوپن نکلنے ہیں انشاءاللہ دل سے دعا کیجئے شامل ہو جائیے یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا زہرا پاک کے صدقے میں زہرا پاک کے صدقے میں ہم سب کو مدینے بلانا حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا مجھے حقیر نہ سمجھے غوث کے کارندے میرے مزاج میں گر خود سری نہیں ملتی مجھے حقیر نہ سمجھے غوث کے کارندے میرے مزاج میں گر خود سری نہیں ملتی میں ایک قطرہ ہوں
لیکن وہاں کا خادم ہوں. سمندروں کو جہاں نوکری نہیں ملتی، سمندروں کو جہاں نوکری نہیں ملتی. حضور کا غلام سیدھا ہاتھ اٹھا کے بولے آپ کے در کا میں ہوں بھکاری، آپ ہیں میرے داتا. آپ کے در کا میں ہوں بھکاری، آپ ہیں میرے داتا. سارے رشتے ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا، سارے رشتے ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا، پیارا اپنا ناتا. آپ تو ہے آتا ہے جن کو، آپ تو ہے آتا ہے جن کو سب کی لاج نبھانا. حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا. رات کا یہ فیضان ہے مجھ پر، خادم غوث جلی ہوں. کرتا کہ مجھ پر ناز زمانہ، میں اوصاف علی ہوں. نسبت کا فیضان ہے مجھ پر، خادم غوث جلی ہوں. کرتا کہ مجھ پر ناز زمانہ، میں اوصاف علی ہوں. پر آپ کی آل کی در کا نوکر، آپ کی آل کی در کا نوکر خادم ہوں پرانا. اے حسنین کے نانا، اے حسنین بیجی، سونے آپ میرے آقا، سونے حسنین کے میں اپنی جانب سے بھی محترم گوہر صاحب کو نذرانہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اس بابرکت محفل کے انعقاد پر، جو کہ آپ اپنی والدہ کی برسی کے موقع پر ہر سال کیا کرتے ہیں. ARYQTV کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. ہمیشہ اس موقع کو لائیو پوری دنیا میں پیش کرتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول و مقبول فرمائے. محبتوں کے ساتھ اپنے لبوں کو کھول کر درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جسے چادر پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب والوں کے ہیں فیصلے. یہ بڑے نصیب والوں کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب والوں کے ہیں فیصلے. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب والوں 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 کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب والوں
सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व کہ کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم راغت ہی کچھ ایسی تھی ہاں کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم راحت ہی کچھ ایسی تھی یاد رہی نا جنت وہ جنت ہی کچھ ایسی تھی یاد رہی نا جنت کو جنت ہی کچھ ایسی تھی تکتے رہے یوسف جیسے بھی حشر میں انہیں تکتے رہے یوسف جیسے بھی حشر میں ان کے جگر کو جب پوچھا تو کہنے لگے وہ صورت یہ کچھ ایسی تھی جب پوچھا تو کہنے لگے وہ صورت ہی کچھ ایسی تھی یاد رہی نا جنت ہم کو جنت ہی کچھ ایسی تھی پاس بلایا جلوہ دکھایا اپنے نبی کو خالق نے پاس بلایا جلوہ دکھایا اپنے نبی کو خالق نے یہ تو آخر ہونا ہی تھا چاہت ہی کچھ ایسی تھی یہ تو آخر ہونا ہی تھا چاہت ہی کچھ ایسی تھی کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم راحت ہی کچھ ایسی خالد محمود نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کلام دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے
روک لیتی گیا آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، سب پڑھیے میرے ساتھ، روک دیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، ہم نے خود کو گرا لیا ہے باہر، ہم نے خود کو گرا لیا ہے باہر، گرنے والے جگہ سنبھلتے ہیں، ہم نے خود کو گرا لیا ہے باہر، گرنے والے جگہ سنبھلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ جیسا کہ تسلیم بھائی نے بھی آپ کے سامنے کہا کہ خالد محمود صاحب صرف ایک عظیم شاعر نہیں تھے، ایک بزرگ تھے، ایک درویش تھے، ایک صوفی تھے، تو انہی کا یہ شعر انہی کی نظر کر رہا ہوں کہ ہر کرم سے نگال ہوتی ہے، آپ اپنی مثال ہوتے ہیں، ہر کرم سے نگال ہوتے ہیں، آپ اپنی مثال ہوتے ہیں، ان کو آتا نہیں زوال کبھی، ان کو آتا نہیں زوال کبھی، قسمتیں جن کی وہ بدلتے ہیں، ان کو آتا نہیں زوال کبھی، قسمتیں
عذاب ٹلتے ہیں اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے در نبی پر پڑا رہوں گا پڑیں گے رہنے سے کعب ہوگا الحمدللہ جب سے یہ کلام میں نے پڑھا ہے تو سرکار نے بار بار کرم فرمایا ہے ابھی تو صرف 10 عمرے کی قرآن دازی ہوئی ہے 10 باقی ہیں اور میرے آقا چاہیں تو ہم سب کو بلا لیں ایک ہی اشارے میں تو ذرا مل کر پڑھیے میرے ساتھ تیرے نبی پر پڑا رہوں گا پڑھیں گے رہنے سے کام ہوگا آپ کی آواز آنی چاہیے تیرے نبی پر ماشاءاللہ پڑھیں گے رہنے سے کام ہوگا تیرا در چھوڑ کے جاؤں تو کہاں جاؤں میں میرے آقا میرے سلطان مدینے والے در نبی پر سلام ہوگا جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں تاجدار مدینہ کے جلوے خوش آمدید ایک مرتبہ پھر خیر مقدم ہے آپ سب کا جہاں جہاں اس محفل کو ARYQ-TV کے ذریعے دیکھا جا رہا ہے یہ خصوصی محفل نعت اپیا ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام ہماری بہت ہی محترمہ اصغری بیگم عرف اپیا مرحومہ و مغفورہ کے ایصال ثواب کے لیے گوہر بھائی ہر سال کم و بیش انہی ایام میں آقا علیہ السلام کے ذکر کی محفل سجاتے ہیں جس کا انتظار اب الحمدللہ دنیا بھر میں انتظار رہتا ہے کہ آقا علیہ السلام کے ذکر کی یہ محفل کب ہونی ہے اور پاسز کے ذریعے داخلہ انٹری محفل نعت میں ممکن ہو پاتی ہے اس لیے ان بہت سے لوگوں دوستوں کی خواہشات کہ جو اس محفل میں شرکت کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کر پاتے ان سے معذرت کے ساتھ کہ وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں استاد خالد محمود خالد صاحب کے کلام شاید ہی کوئی ایسا نعت خواں ہو کہ جس نے نہ پڑھا ہو میں نے کئی ایسی محفلیں کر رکھی ہیں خالد صاحب کے ساتھ بھی اور ان کے علاوہ بھی کہ جس میں
خالد محمود خالد صاحب کا ہم نے پابندی لگائی اپنے اوپر کہ خالد محمود خالد صاحب کے علاوہ کسی کے اشعار نہیں پڑھیں گے آج، تو الحمدللہ انہی کے اشعار محفل میں پڑھے گئے۔ اللہ رب العزت نے انہیں وہ مقام، عزت اور مرتبہ عطا فرمایا۔ ایک انہی کا کلام خالد محمود خالد صاحب کے کلام کے 3 بند میں آج پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ٹریبیوٹ ہے استاد خالد محمود خالد صاحب کو رحمت اللہ تعالی علیہ، اور ٹریبیوٹ اس انداز سے ہے کہ یہ کلام اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے کلام کے سائے میں ہے۔ تو یہ بھی ایک ٹریبیوٹ ہے کہ اعلیٰ حضرت کے کلام کا سایہ ہے جس شخصیت پر، تو سارے پڑھیں گے، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ تھکے تو نہیں ہے نا آپ؟ ہاتھ کھڑا کریں جو جو تھک گیا ہے، تھکے تو نہیں؟ ذرا نعرے لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ۔ صاحبزادہ صاحب بھی نہیں تھکے، بس ویسے ان کو چونکہ جانا تھا، اور قاری صاحب نے ان سے کہا کہ آپ کچھ دیر اور بیٹھیں، قاری صاحب کو بھی سنیں، تو وہ تشریف فرما ہو گئے ہیں۔ میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ قاری صاحب سے صاحبزادہ صاحب کی محبت کا ایک خاص انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ سارے پڑھیں گے، ذرا کوئی زبان خاموش نہ رہے، پڑھیے مل کر۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا۔ نہ سوچیں کہ ہم ٹیلی ویژن پر بیٹھے ہیں، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر مل کر محبت سے پڑھیے۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے والا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ کوئی نہیں تیرا بدل، کوئی نہیں تیرا بدل، شایع ہے تجھ کو برتری، رفعت ہے تیرے ذکر کی، حمد خدائے لم یزل۔ کوئی نہیں تیرا بدل، کوئی نہیں تیرا بدل، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم۔ والفجر چہرے کی ضیاء، یاسین ہے تیری بھبن، سینہ علم نشرہ تیرا، والنور تیرا پاک پن، توحید ہے تیری قبا، طٰہٰ امامہ ہے تیرا، حامیم ہے زلفوں کا بل۔ کوئی نہیں تیرا بدل، کوئی نہیں تیرا بدل، نبی سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ والفجر چہرے کی ضیاء، یاسین ہے تیری بھبن، تو میرا محبوب نی ڈٹھا، جنو ویکھ کے چن شرواوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے، متا بے ادبی ہو جاوے، اور جیو جاوے سیر چمن دی، سارا گلشن سیس نواوے، جیو پاوے ہاتھ پھلاں وچ رل جاوے، صفتاں پاک رسول دیاں دا، کون بیان سناوے، کیڑا ایتھے گن گن دسے، جتھے گنتی بھی مک جاوے، اور آزم ایڈا سونا ماہی، سانو کدرے نظر نہ آوے۔ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے والفجر چہرے کی ضیاء، یاسین ہے تیری بھبن، سینہ علم نشرہ تیرا، والنور تیرا پاک پن، توحید ہے تیری قبا، طٰہٰ امامہ ہے تیرا، حامیم ہے زلفوں کا بل۔ کوئی نہیں تیرا بدل، کوئی نہیں تیرا بدل، نبی سب سے اولا و
قدم کی خاک میں گم رفت افلاک ہے، کونو مکان کی روشنی تیرے قدم کی خاک ہے، تو آبروئے فرش ہے، وہ سرزمین بھی عرش ہے، ٹھہرا جہاں تو ایک پل، کوئی نہیں تیرا بدل، کوئی نہیں تیرا بدل۔ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا خالد کا تجھ سے ہے بھرم، خالد کا تجھ سے ہے بھرم، تجھ سے ہی عز و شان ہے، اے سرور کون و مکان قربان تجھ پہ جان ہے، تیرے لیے ہے زندگی ذکر تیرا بندگی، تو زندگی کا ماحصل، کوئی نہیں تیرا بدل، کوئی نہیں تیرا بدل۔ ذرا اونچی سبحان اللہ کہہ دیں، ایک اعلان کرنا ہے مجھے، اونچا کہہ دیں سبحان اللہ۔ جناب خالد محمود خالد صاحب کے لیے، ان کی فیملی کے لیے گوہر یعقوب صاحب کی جانب سے، اپیا ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے 1,00,000 روپے کا کیش ایوارڈ ان کو پیش کیا جاتا ہے۔ ذرا ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہہ دیں۔ اور میں نے ریکویسٹ کی، بلکہ ان کے گوہر بھائی کے بھی ذہن میں تھا کہ خالد محمود خالد ایوارڈ کا اجرا کیا جانا چاہیے اپیا ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام۔ تو گوہر بھائی نے کہا ہے کہ بالکل خالد صاحب سے جو ہمارا محبت کا تعلق تھا 15 سالوں میں، یہ غالباً پہلی محفل ہے گوہر بھائی ایسا ہی ہے جس میں خالد صاحب موجود نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ اب ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ تو وہ پہلی محفل 15 سال میں یہ موقع ہے کہ جس میں خالد صاحب یہاں پر تشریف فرما نہیں ہیں۔ اللہ کریم انہیں جنتوں میں جگہ عطا فرمائے، حضور کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے۔ خالد صاحب بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑے شاعر، ان کے نام سے اپیا ویلفیئر سوسائٹی انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ایک خالد محمود خالد ایوارڈ کا اجرا کر رہی ہے، جو اگلے سال سے پیش کیا جائے گا، اور پیش کیا جائے گا سرکار کے نعت گو شعراء کے لیے۔ یاد رہے پورا سال جو شعراء حضرات ہیں وہ کلام جو بھی لکھیں گے وہ ہمیں پیش کیے جائیں۔ ایک جیوری بورڈ میں بناؤں گا، آپ مجھے بھیج سکتے ہیں، جس میں شعراء کا بورڈ ہوگا، جیوری ہوگی جو یہ فیصلہ کرے گی کہ کس کا کلام زیادہ اچھا لکھا ہوا ہے، اسے عمرے کا ٹکٹ اور 5,00,000 روپے کا کیش ایوارڈ پیش کیا جائے گا۔ لیکن یاد رہے کلام کلام ہونا چاہیے، کلام کلام ہونا چاہیے۔ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، خالد محمود خالد صاحب کے استاد وقار صدیقی اجمیری صاحب بہت بڑے آدمی، میں نے خالد صاحب کے سامنے ایک مرتبہ ایک نعت کے چند اشعار انہی کے نعت کے پڑھے، بہت پہلے کی آپ کو بات بتا، تو میں نے مقطع پڑھا، کیف افزا وہی قطرے ہیں جہاں میں خالد، ساغر نعت سے جو قطرے اچھل جاتے ہیں۔ بڑا تغزل سے بھرپور شعر ہے اور بڑا کمال شعر۔ مجھے کہنے لگے یہ شعر تم نے کہاں سے لیا؟ میں نے کہا جی آپ کا نہیں ہے، کہتے میرا ہی ہے لیکن میری کتاب میں یہ شعر نہیں ہے، یہ تمہیں کہاں سے مقطع ملا؟ میں نے کہا دیکھیں جی آپ سے محبت کرتے ہیں تو ہم نکال لائے۔ کہتے نہیں مجھے بتاؤ، الجھن رہے گی مجھے، یہ تمہیں شعر ملا کہاں سے؟ میں نے کہا جی میں نے استاد نصرت فتح علی خان نے قوالی پڑھی ہے آپ کے کلام، انہوں نے مقطع یہ پڑھا ہے، تو آپ نے کتاب میں اتنا خوبصورت مقطع کیوں نہیں لیا، شامل کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کہا جی اس وقت
میں وقار صدیقی اتنا بڑا نام ہو چکا تھا اور اصلاح کے لیے وقار صدیقی صاحب کو کلام بھیجا کرتے تھے. کہا یہ کلام میں نے بھیجا ہوا تھا. نصرت فتح علی خان انگلینڈ جا رہے تھے، وہ کراچی آئے میرے پاس کہ میں کل میری فلائٹ ہے تو کچھ نئے کلام ہیں تو مجھے دے دیں. تو میں نے ان کو یہ کلام دے دیے. جب اصلاح کے لیے گئے تو انہوں نے وقار صدیقی صاحب نے یہ مقطع کاٹ دیا اور کہا دوسرا لکھو. یہ انداز تھا. جو بڑے نام ہوئے ہیں انہوں نے اس طرح محنت کی ہے. تو میں دعوت دے رہا ہوں ان شعراء کو، ان کا تعلق پاکستان دنیا بھر میں کہیں بھی ہے، وہ لکھیں سرکار کی نعت. اور اپیا ویلفیئر سوسائٹی اس کو اعزاز بخشے گی. اس شاعر کو جس کا کلام جیوری فیصلہ کرے گی شعراء کی کہ یہ سب سے عمدہ کلام ہے، اس کو 5 لاکھ کا ایوارڈ لاہور صاحب کی طرف سے اور 1 عمرے کا ٹکٹ پیش کیا جائے گا. اور 100 خوبصورت کلاموں کو چن کر ایک کتابی شکل بھی اپیا ویلفیئر سوسائٹی دے گی تاکہ نعت لکھنے والوں کا بھی، جو نعت لکھنے، اب تو وزن کا بحر کا نہ پڑھنے والوں کو اکثر کو پتا ہے نہ لکھنے والوں کو پتا ہے. یہ اس چیز پر ہمارے بڑوں نے محنت کی ہے. اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے. یہ جو ایوارڈ کا اجرا خالد محمود خالد ایوارڈ جو اجرا کیا جا رہا ہے، میں بھی اپنی جانب سے اور آپ بھی ہاتھ اٹھا کر گوہر یعقوب صاحب کو اس کی مبارکباد پیش کیجئے. ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ نے بھلایا نہیں ہے اپنے دوستوں کو، پیار کرنے والوں کو. اور آج بھی خالد محمود خالد صاحب کی محبت ہمارے دلوں میں ایک اسی طرح سے گھر کیے ہوئے ہے. عالمی شہرت یافتہ ثنا خاں، ہم سب کے بہت پسندیدہ ثنا خاں، الحمدللہ پوری دنیا میں عزتوں سے نوازے گئے ثنا خاں، لاکھوں کروڑوں دلوں کی دھڑکن. ملتمس ہوں جناب قاری وحید ظفر قاسمی صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محترم جناب گوہر یعقوب صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اتنی خوبصورت محفل سجانے پر جو انہوں نے اپنے والدہ محترمہ کے ایصال ثواب کے لیے سجائی ہے اور ہمیشہ سجاتے ہیں. میری بھی کئی مرتبہ اس میں حاضری ہو چکی ہے الحمدللہ. میں ان کی والدہ محترمہ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو خاص اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. اس سے پہلے کہ میں ہدایہ نعت آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کروں، آپ سب مل کر بڑی محبت، خلوص اور عقیدت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ مل کر پیش کیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. میں آپ کے سامنے ہدایہ نعت پڑھوں گا اور بڑے خوبصورت نعت خواں ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، اچھی آوازوں والے ماشاءاللہ. یہ بھی میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ میرے پڑھنے میں. تو میں آپ کے سامنے نعتیں پڑھ رہا ہوں اور وہ نعتیں سب سے پہلے آپ کے سامنے مختصر پڑھوں گا کہ جن کی بدولت الحمدللہ مجھ ناچیز کو یہ سعادت ملی، مرتبہ ملا کہ حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کے اندر جا کر، سنہری جالیوں کے اندر جا کر مجھ ناچیز کو درود و سلام پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی. آپ میں سے جو بھی جانا چاہتا ہے ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کون کون جانا چاہتا ہے حضور کے دربار میں. الحمدللہ سبھی جانا چاہتے ہیں.
اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضور کے دربار کی حاضری نصیب فرمائے اور جو جا چکے ہیں ان کو بار بار جانا نصیب فرمائے۔ ابھی بھی ماشاءاللہ 10 ٹکٹ تو نکل چکے ہیں، لیکن 10 ابھی باقی ہیں، اور 10 وہ خوش نصیب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی کہ جن کے آج عمرے کے ٹکٹ نکلیں گے اور ان کو حضور کے دربار کی حاضری نصیب ہوگی۔ اگر میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے، جو نعتیں وسیلہ بنی مجھے حضور کے دربار کے اندر جانے کا، اگر میرے ساتھ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی وہاں کی حاضری ضرور نصیب ہوگی۔ تو مل کر میرے ساتھ پڑھیے گا۔ سب سے پہلے میری پڑھی ہوئی نعت شریف اللہ اللہ پڑھ رہا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ سب بھی مل کر اللہ کے ورد میں شریک رہیں گے اور ہمارے محترم نعت خواں بھی اس میں شریک رہیں گے۔ الصبح بدا من طلعته والليل دجى من غفرته الله ایک اور پڑھی ہوئی مشہور نعت جو ہمارے محترم حاجی عبدالرؤوف صاحب نے جس کی خاص طور پر فرمائش کی ہے، مجھے عامر فیاضی بھائی بتا رہے ہیں کہ انہوں نے فرمائش کی ہے اور آپ سب کو بھی زبانی یاد ہے، مل کر میرے ساتھ ساتھ پڑھیے گا۔ زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا، زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا، جھکاؤ بچھاؤ پر کے اور یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپنے سے چھوڑ آیا ہوں میں، بلاوے کے شام آیا، بلاوے کے منتظر کے لیکن صبح آیا نہ شام آیا، دعا جو نکلی تھی دل سے آخر پلٹ کے مقبول ہو کے آئی، وہ جذبہ جس میں تڑپتی سچی، وہ جذبہ آخر کو کام آیا،
आखिर को काम आया। زگے ایک اور بڑی خوبصورت نعت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اور آپ سب مل کے میرے ساتھ دیجیے گا. ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں آپ پڑھ رہے ہیں اور بڑی اچھی یہاں آڈینس ہے, بڑے خوبصورت انداز میں سن بھی رہے ہیں آپ ماشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کا پڑھنا سننا اور یہاں پر بیٹھنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے, وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے, وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں, یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں, یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب قبا قوسین ٹھہرے, بشر کی سرے عرش مہمان نوازی, عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. بشر کی سرے عرش مہمان نوازی, عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے, جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے, اسے اور کیا نام دے گا زمانہ. وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. اسے اور کیا نام دے گا زمانہ. وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے, وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں, یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے.
ہمارے بڑے ہی محترم عامر فیاضی بھائی جن کے توسط سے میں اس محفل پاک میں پہنچا ہوں اور ہمیشہ انہی کی وجہ سے یہاں آتا ہوں اور ان کے کہنے پر، اور ہمارے بڑے ہی محترم گوہر یعقوب صاحب یاد فرماتے ہیں، میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس باسعادت و بابرکت محفل میں مجھ ناچیز کو بھی شریک کرتے ہیں۔ بڑی خوبصورت نعت کے لیے مجھے ہمارے محترم عامر فیاضی بھائی نے اس کی فرمائش کی ہے، آپ کے سامنے اسے پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ مزہ جب ہے کہ اپنی یوں بسر ہو، مزہ جب ہے کہ اپنی یوں بسر ہو، حرم میں شام طیبہ میں سحر ہو، حرم میں شام طیبہ میں سحر ہو۔ سبحان اللہ بھی آپ نے کہا لیکن میرے کانوں تک نہیں پہنچی آپ کے سبحان اللہ۔ آپ اگر باواز بلند کہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بھی بلند فرما دے گا۔ مل کر کہیے سبحان اللہ، باواز بلند کہیے سبحان اللہ۔ قمر جلالوی صاحب کی کہی ہوئی نعت شریف آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ مزہ جب ہے کہ اپنی یوں بسر ہو، حرم میں شام طیبہ میں سحر ہو۔ مزہ جب ہے کہ اپنی یوں بسر ہو، مزہ جب ہے کہ اپنی یوں بسر ہو، حرم میں شام طیبہ میں سحر ہو، حرم میں شام طیبہ میں سحر ہو۔ مزہ جب ہے کہ اپنی یوں بسر ہو، حرم میں شام طیبہ میں سحر ہو۔ بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، ایک ایک شعر اس کا موتی کی طرح ہے جو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ عبادت ہو تو ایسے معتبر ہو، عبادت ہو تو ایسے معتبر ہو کہ میرا سر نبی کا سنگ در ہو، کہ میرا سر نبی کا سنگ در ہو، حرم میں شام طیبہ شام طیبہ میں سحر ہو۔ کوئی تعریف ان کی کیا کرے گا، کوئی تعریف ان کی کیا کرے گا، خدا کا جو کہ منظور نظر ہو، خدا کا جو کہ منظور نظر ہو، حرم میں شام
دیکھیے قمر جلالوی صاحب نے اس نعت کو کہا ہے اور ایک ہی شعر کے اندر انہوں نے 3 مرتبہ قمر استعمال کیا ہے. آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. قمر یوں تو نبی سارے قمر ہیں، قمر یوں تو نبی سارے قمر ہیں، مگر جو صاحب شق القمر ہو، مگر جو صاحب شق القمر ہو، حرم میں شان طیبہ قمر یوں تو نبی سارے قمر ہیں، قمر یوں تو نبی سارے قمر ہیں، مگر جو صاحب شق القمر ہو، حرم میں شان طیبہ میں سحر ہو، حرم میں شان طیبہ میں سحر ہو. مجھ ناچیز کو جب یہ سعادت ملی، مرتبہ ملا کہ حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کے اندر جانا نصیب ہوا، تو وہاں پر جو نعت شریف میرے ذہن میں آئی تھی وہ یہی ہے جو ہمارے محترم عامر فیاضی بھائی نے مجھ سے فرمائش کی ہے. میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں، میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں، آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں. بہت سے حضرات نے مجھ سے پوچھا جب آپ اندر تھے تو آپ نے وہاں نعت پڑھی تھی، وہاں تو زور سے بولنا بھی منع ہے، بڑے ادب کا مقام ہے، بڑی جائے ادب ہے جہاں جا کر ہم کھڑے ہوتے ہیں، وہاں تو زور سے بولنا بھی منع ہے، وہاں جو کچھ بولنا ہے آنسوؤں سے بولنا ہے. تو شاعر کہہ رہا ہے میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں، آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں. آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ میں نے کافی پہلے یہ نعت شریف پڑھی ہے، آپ کو یاد ہوگی، مل کر پڑھیے گا. میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں، میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں، میں چپ دربار مصطفیٰ میں، آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں، آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں. میرا وجود جیسے گم ہو کے رہ گیا ہے، خود
سے بچھڑ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں خود سے بچھڑ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں کیا اب میرے رب کا مجھ پر کرم نہ ہوگا اب تو میں آ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں اب تو میں آ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں آنسو چشم تر سے جاری چھپ چھپ کے رو رہا ہوں دربار مصطفیٰ میں چھپ چھپ کے رو رہا ہوں دربار مصطفیٰ میں چھپ چھپ کے رو رہا ہوں دربار مصطفیٰ میں اللہ میری قسمت برسات رحمتوں کی آنکھوں سے دیکھتا ہوں دربار مصطفیٰ میں آنکھوں سے دیکھتا ہوں دربار مصطفیٰ میں میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا لایا کہاں